Assalamu alaikum, everyone. My name is Aditya, and on the 1st of March, I embraced Islam. To tell you briefly about my life, I spent the first 6 years of my life in India, and then I moved to Italy. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आदित्य है और मैंने 1 मार्च को इस्लाम कबूल किया है। मेरे वालिद एक हिंदू थे जबकि मेरी वालदा ईसाई थी। मेरे डैड का ताल्लुक़ इंडिया से था जबकि मेरी माँ का ताल्लुक़ इटली से था। अगर मेरे अकीदे और विश्वास की बात करें तो मुझे बचपन से ही हिंदू और ईसाई दोनों मज़ाहिब की तालीम दी गई थी, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी कोई धर्म इख्तियार करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरे फ़ैसले को मेरी मर्ज़ी पर छोड़ दिया कि मैं जब बड़ा हो जाऊं तब मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करूं कि मुझे कौन सा मज़हब इख्तियार करना है। आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की पूरी कहानी मुकम्मल तफसील से बताता हूं। मैंने अपने बचपन के पहले 6 साल इंडिया में गुजारे और फिर 6 साल की उम्र में मैं इटली आ गया। उसके बाद 23 साल की उम्र तक मैं इटली में रहा और फिर मैं लंदन आ गया और अभी मैं 8 साल से लंदन में रह रहा हूँ। अगरचे मैं किसी मज़हब को फॉलो नहीं कर रहा था, मगर मेरा कम से कम खुदा पर विश्वास ज़रूर था और ये बात मेरे दिल में बहुत पुख्ता और मजबूत तरीके से जड़ें पकड़ चुकी थी कि कोई एक खुदा ज़रूर है जो इस सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है। मेरी नानी रोम में रहती थी और मैं जब कभी भी छुट्टियां गुजारने अपनी नानी के पास जाता, जहां मेरे अंकल और मेरे 2 ईसाई कज़न भी रहते थे, वहां हम हर रात सोने से पहले गॉड से प्रे ज़रूर करते थे और ये वही मखसूस अंदाज था जो कि अमूमी तौर पर हर ईसाई घराने में होता है और ये दुआ मांग कर मैं बहुत ही पुरसुकून और रिलैक्स महसूस करता था। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही। जब मैं 13 साल का हुआ तो मेरी नानी फौत हो गई और नानी के बाद ये दुआओं का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। बहरहाल मेरी नानी के दुनिया से चले जाने से अगरचे मैं गहरे गम में था, मगर इस तरह मेरे खुदा ने मुझे सिखाया कि मौत भी एक हकीकत है और सबको एक ना एक दिन मरना है, और ये मेरे लिए खुदा की जानिब से ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़ी तालीम थी। उसके बाद भी 10 साल तक मैं इटली में ही रहता रहा और मैंने 23 साल की उम्र तक अपनी ज़िंदगी इटली में ही गुजारी। 23 साल की उम्र तक आते आते मेरे अंदर ज़िंदगी को जानने और समझने की जुस्तजू बहुत बढ़ गई थी और मैं हर वक्त एक ही सवाल की तलाश में रहता था कि ये ज़िंदगी क्या है और ये ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है। एक दिन मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँ ताकि मैं ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर सकूँ और ज़िंदगी की हकीकतों को समझ सकूँ। मैं कुछ अरसा अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारना चाहता हूँ और इस तरह मैं यहाँ लंदन आ गया और मुझे याद है मैं अपने साथ लंदन में यहाँ बहुत सारे गम लेकर आया था। ये मेरे अपने प्यारों से जुदाई के गम थे और इसके साथ साथ मैं ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल लेकर आया था और मुझे उन सवालों के जवाब खोजने थे। मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट और मस्ती में खो गया और कुछ वक्त के लिए अपने आप को सिगरेट, शराब नोशी और हल्ला गुल्ला में मसरूफ़ रखा। यहाँ मैं बहुत ही गलत दोस्तों की सोहबत का शिकार हो गया था और मैंने इसी हालत में 2 साल गुजारे। मैं रोज़ाना सुबह उठता और सोचता कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने ऐसी ही बेमसरफ ज़िंदगी गुजारनी है। बहरहाल एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे इस लाइफ स्टाइल को तर्क करना होगा और अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कुछ करना होगा और ये रास्ता मुझे रूहानियत के ज़रिए ही तय करना होगा और रूहानियत ही मुझे एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी फराहम कर सकती है। इस तरह मैंने कई किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया। मुझे रूहानियत, नफ्सियात, फ़लसफ़ा, इन सब मौज़ूआत पर कोई भी किताब दस्तयाब होती तो मैं उसका मुतालिया करता। मैं दरअसल ज़िंदगी को समझना चाहता था और इंसानी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की पेश आने वाली प्रॉब्लम्स के हल तलाश कर रहा था, जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन और जहनी खलफशार का शिकार हो जाते हैं। और कई सालों तक इस मुतालिया के बावजूद मैं इन सवालों के जवाब से खाली ही था। मैंने काफ़ी मुतालिया किया और रिसर्च की, मगर चंद साल के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी रिसर्च सही दिशा में नहीं जा रही। यही वजह है कि मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे और मैंने कुछ अरसा अपनी रिसर्च से ब्रेक लेने का फ़ैसला किया और मैंने तय किया कि मैं आज से अपनी जॉब और कैरियर पर फोकस करूँगा और लाइफ को एंजॉय करूँगा और मैं ज़िंदगी के बारे में अपनी रिसर्च को फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए तर्क कर दूँगा।
اور اسی طرح میری زندگی گزرنے لگی اور میں نے اپنی موجودہ جاب پر فوکس کر کے الحمدللہ کافی ترقی بھی کر لی، اور فارغ وقت میں میرا سب سے اچھا مشغلہ میوزک سننا تھا۔ تو ہوا یوں کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میں یوٹیوب پر میوزک سن رہا تھا کہ اچانک ایک گانا ختم ہوا اور اس کے بعد اس پر عربی نشید چلنے شروع ہو گئے۔ وہ مجھے ردم اور ٹیون کافی پسند آئی اور میں نے سوچا کہ یہ شاید عربی گانے ہیں، اور میں انہیں انجوائے کرنے لگا، اور اس میں بار بار لفظ اللہ، واللہ اس طرح کے الفاظ آ رہے تھے۔ بہرحال میں نے الفاظ پر غور کیے بغیر ان کو سنتا رہا اور لطف اندوز ہوتا رہا۔ اگرچہ مجھے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر میں صرف میوزک کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ ہوا کہ میرے یوٹیوب نے مجھے مزید عربی اور اسلامک مواد شیئر کرنا شروع کر دیا، اور ان کے تھمبنیل ایسے ہی ہوتے تھے کہ آئیں اسلام کو سمجھیں، اسلام کا تعارف، اسلام کا ہندو مت سے موازنہ، اسلام کا عیسائیت سے موازنہ۔ اور میں حیران تھا کہ واو، کیا ہی حسین اتفاق ہے۔ اور اس طرح میں نے اسلام کے بارے میں گہرائی میں اور زیادہ گہرائی میں جاننے کی کھوج شروع کر دی، اور میں نے ویڈیوز کو بہت توجہ سے اور گہرائی سے سننا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کیا کہ زندگی کے بارے میں اسلام کا کیا فلسفہ ہے، اسلام زندگی گزارنے کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام میں عبادات کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اسی طرح میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ میرے ساتھ آفس میں ایک کولیگ تھا جو کہ پیدائشی مسلمان تھا۔ پھر ہوا یوں کہ میں نے ایک دن اس سے اسلام کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ وہ میرے ساتھ روزانہ کئی گھنٹوں گفتگو کرتا اور میرے سوالوں کے جواب مجھے ایکسپلین کرتا۔ اس نے اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بہت وضاحت سے گائیڈ کیا، اور میرے لیے یہ ساری معلومات بہت ہی خوشگوار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے طور پر بھی انٹرنیٹ وغیرہ پر اسلام کے بارے میں ریسرچ جاری رکھی۔ میں اپنی ریسرچ سے اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام میں میرے سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں، جن کے بارے میں ساری زندگی تحقیق کرتا رہا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک بات اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ اسلام اگر اتنا ہی اچھا مذہب ہے تو دنیا بھر میں اسلام کو برا کیوں کہا جاتا ہے، اسلام کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس سوال نے مجھے اسلام کے بارے میں بری چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے ان چیزوں پر ریسرچ شروع کی جن کے بارے میں اسلام کے لیے برائی بتائی جاتی ہے۔ میں نے ان قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیق شروع کی جن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام قتل و غارت اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر جب میں نے گہرائی میں جا کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان آیات کے غلط ترجمے اور غلط تشریح کے ذریعے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ کے ذریعے ایک مخصوص طبقہ اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہاں، البتہ دن بدن اسلام کا مطالعہ کرنے کے دوران میرا اسلام اور اللہ پر وشواس بڑھتا جا رہا تھا، اور میں اگر 100% نہیں تو کم سے کم 98% اسلام سے قائل ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ جنوری 2024 آ گیا، اور جنوری 2024 میں میں اپنی فیملی سے ملنے انڈیا چلا گیا، اور اس وقت تک میرے دل میں اسلام کے بارے میں سوچ بہت مضبوط ہو چکی تھی، اور میں اسلام سے اس قدر قائل ہو چکا تھا کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ اپنے اس بھارت کے سفر کے دوران میں نے کئی شہروں کے وزٹ کیے اور کئی مندروں میں گیا، اور آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندو دھرم بھی خدا یعنی ایشور کے ایک ہونے کی ہی تعلیم دیتا ہے، مگر آج کل جو ہندو مذہب پر عمل درآمد ہو رہا ہے وہ اپنی اصلی مذہبی تعلیمات سے بالکل ہٹ چکا ہے، اور انہوں نے کئی بھگوان اور کئی مورتیاں اور کئی دیوی دیوتا بنا لیے ہیں، اور یہ لوگ ایک ایشور کو چھوڑ کر ہزاروں خداؤں کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ اور وہاں جا کر مجھے اس سچائی کا پتہ چلا کہ اگر آپ ایک خدا، ایک اللہ سے دور ہو جائیں گے تو کس طرح شیطان آپ کو ہزاروں خداؤں کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دے گا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ ہندو مذہب اپنی اصلی دھرما تعلیمات سے دور ہو چکا ہے، اور اصلی تعلق جو انسان کا ایشور یعنی خدا سے ہونا چاہیے وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، بلکہ اس کی جگہ ہزاروں بتوں نے لے لی ہے۔ بہرحال جب میں واپس لندن ایئرپورٹ پر آیا تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو، بغیر ایک اللہ کے تم کیسے گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ میرا بھارت کا وزٹ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باقی زندگی بغیر خدا کے نہیں گزار سکتا، خدا کے بغیر ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔
میں نے اپنی ماں کو فون کر کے پوچھا کہ میری انڈین فیملی میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کیا سوچے گی، تو میری ماں نے کہا کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کریں گے، مگر اس کے ساتھ ہی میری ماں نے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ وہ کیا سوچیں گے، بلکہ اہم یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہو، لہٰذا تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اس طرح میری ماں نے مجھے بہت ہی عقل مندی سے صحیح راستے پر ڈال دیا۔ پھر میں نے اپنے دوست نعیم کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے ایسٹ لندن کے ایک مسجد میں میرے لیے انتظام کیا اور میں نے اپنے دوست نعیم کے ساتھ جا کر اسلام قبول کر لیا۔ میں اس دن تھوڑا نروس تھا اور بہت زیادہ خوش تھا۔ بہرحال میری خوشی میری گھبراہٹ پر غالب تھی، اور شہادت کے کلمات ادا کرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرا دل بہت بڑے بوجھ سے خالی ہو گیا ہو، اور میری روح کو آخرکار وہ منزل مل چکی تھی جس کی مجھے تلاش تھی، اور میں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔